ترکی کے ارطغرل یعنی ارطغرل کا ڈرامائی کردار اپنی جگہ، لیکن تاریخی طور پر اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ بس اتنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کائی قبیلے کی ایک شاخ کا سردار تھا اور سویت نامی گاؤں کا جاگیردار تھا۔ یہ گاؤں ایک قصبے کی شکل میں استنبول سے تقریباً 250 کلومیٹر دور آج بھی موجود ہے۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل 90 برس کی عمر میں سلجوقی حکومت کے ایک سرحدی قصبے کے نگہبان کے طور پر فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عثمان اول بھی بطور قبائلی سردار کے اس کی مسند پر بیٹھا، مگر سلجوقی حکومت کی شکست و ریخت کے بعد اس نے خود کو امیر کہنا شروع کر دیا اور اپنا سکہ بھی الگ کر لیا۔ اس سکے پر عثمان جو ارطغرل کا بیٹا ہے کے الفاظ کندہ کیے گئے تھے۔ یہی ایک تاریخی ثبوت ارطغرل کی موجودگی کا ملتا ہے۔ یہی عثمان عثمانی سلطنت کا بانی تھا، یہی مسلمان ہوا اور اسی نے ترکی میں پہلی مسجد بنائی۔ عثمان 1326 میں اگلے جہان سدھارا تو اس کے بیٹے اور خان نے حکومت سنبھالی۔ اور خان کا بڑا بھائی علاؤالدین ایک پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس نے تخت سنبھالنے سے تو انکار کر دیا، مگر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بطور وزیر اعظم کام شروع کر دیا۔ علاؤالدین ہی وہ شخص تھا جس نے جدید تنخواہ دار فوج کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے فوج کا تصور رضاکار کا تھا، یعنی منادی کے ذریعے جنگ لڑنے کے خواہش مندوں کو ہتھیاروں سمیت کسی خاص جگہ بلایا جاتا اور لشکر ترتیب پا جاتا۔ ان سپاہیوں کا معاوضہ مال غنیمت میں حصہ ہوا کرتا تھا۔ علاؤالدین نے اور خان کو باقاعدہ تنخواہ دار فوج کی تجویز دی، جس کی منظوری کے بعد عثمانیوں نے باقاعدہ فوج بنائی جس میں 10 سواروں کے ایک دستے سے لے کر 1000 سپاہیوں تک کی جماعتیں شامل ہوئیں۔ ان سپاہیوں کو بہترین تنخواہیں دی گئیں، لیکن جلد ہی یہ فوج بادشاہ کو آنکھیں دکھانے لگی۔ فوج کا یہ رویہ دیکھ کر اور خان نے علاؤالدین سے مشورہ کیا تو یہ طے پایا کہ ایک نئی فوج کھڑی کی جائے، مگر یہ ترک نسل سے نہیں ہوگی بلکہ غیر ترک جوانوں پر مشتمل ہوگی۔ نئی فوج کو نام بھی ینیچری کا دیا گیا، جس کا مطلب ہی نئی فوج ہے۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ینیچری براہ راست بادشاہ کو جواب دہ ہوگی اور بادشاہ ہی ان کے معاوضے کا فیصلہ کرے گا۔ اس فوج میں زبردستی بھرتی کے لیے ایک رسم پہلے سے موجود تھی، جس کے مطابق ترک فاتح مفتوح قوم سے اس کے بچے خراج کے طور پر وصول کر کے غلام بنا لیتے تھے۔ ینیچری کی پہلی بھرتی کے لیے بھی عیسائی جنگی قیدیوں میں سے 10 سے 12 سال عمر کے 1000 ہونہار اور صحت مند بچے منتخب کیے گئے۔ ان بچوں کو مسلمان بنایا گیا اور انہیں سخت جنگی تربیت دی گئی۔ ان کی تنخواہیں عام فوج کی نسبت زیادہ تھیں اور انہیں ہتھیار بھی بہتر دیے گئے۔ ینیچری میں محض فوجی ہی شامل نہیں تھے، بلکہ اس میں اعلیٰ تخلیقی صلاحیتیں رکھنے والے بچے بھی شامل کیے گئے جو تصویر کشی، نقشہ نویسی، ریاضی یا دیگر علوم میں اپنے ہم عمروں سے ممتاز تھے۔ اس کے بعد ہر سال 1000 بچے اسی طرح مفتوحہ علاقوں سے اکٹھے کیے جاتے اور انہیں بہترین تربیت کے بعد ینیچری کا حصہ بنا دیا جاتا۔ رفتہ رفتہ ینیچری کا مقام سلطنت میں بلند ہونا شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ البانیہ، یونان، آرمینیا اور دیگر یورپی مقبوضات میں لوگ اپنے بچوں کو اس فوج میں شامل کرانے کے لیے رشوت دینے لگے۔ ینیچری کے علاوہ عام ترکی فوج بھی موجود تھی، مگر اس کی حیثیت کم تھی۔ ترکوں کو جب بھی جنگ کا سامنا کرنا پڑتا تو پیادوں کے باقاعدہ دستوں کو آگے رکھا جاتا۔ یہ دستے دشمن کی تلواروں کا چارہ بن جاتے اور دشمن ان سے لڑ کر کمزور ہو جاتا۔ ان کے پیچھے عام فوج ہوتی جو دشمن کو نڈھال کر دیتی۔ اس کے بعد ینیچری اپنے ہی فوجیوں کی لاشوں پر چلتے ہوئے دشمن کو تہس نہس کر ڈالتے۔ یوں یہ ایک ایسی فوج بن گئی جس نے عثمانی سلطنت کی سرحدیں عرب، افریقہ اور یورپ تک پہنچا دیں۔ ینیچری چونکہ بنیادی طور پر 9 مسلموں کی فوج تھی، اس لیے اس کی مذہبی تربیت کے لیے اس وقت کے ایک خدا رسیدہ بزرگ حاجی بکتاش ولی کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے افراد کو متعین کیا گیا۔ یوں ینیچری مذہبی حوالے سے بھی متحد ہونے لگی۔ حاجی بکتاش ولی سلسلے کو جب فوجی حمایت مل گئی تو اس کے مریدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا اور یوں یہ سلسلہ عثمانی سلطنت میں اہمیت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ اس فوج کو بادشاہ کے ہاں بھی اتنی قدر و منزلت ملی کہ اس کی حفاظت پر اسی کے سپاہی مامور ہوتے اور شاہی محلات بھی انہی کی نگرانی میں رہتے۔ کچھ عرصے بعد ان فوجیوں کے والد کے نام کی جگہ بھی بادشاہ کا نام لکھا جانے لگا اور خود بادشاہ بھی رسمی طور پر اس فوج کی مخصوص وردی پہن کر تنخواہ وصول کرنے ان کی چھاونی میں آتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ینیچری کی تربیت کا نظام بھی بہتر ہوتا چلا گیا۔ تربیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ ینیچری میں شامل کرنے کے لیے جن بچوں کو اکٹھا کیا جاتا، ان میں سے ہر ایک الگ الگ ترکی اشرافیہ کے گھروں میں رکھا جاتا، جہاں رہ کر یہ ترکی زبان، رہن سہن اور اسلامی تعلیمات سیکھتا۔ 1 سال کے بعد ان سب بچوں کو ایک خاص چھاونی میں اکٹھا کیا جاتا، جہاں انہیں سخت ترین تربیت سے گزارا جاتا۔ انہیں بتایا جاتا کہ اب ان کا خاندان یہی ہے۔ اس طرح ان بڑھتے ہوئے بچوں میں گہرا بھائی چارہ پیدا ہو جاتا۔ انہیں جدید ترین ہتھیار چلانے کی تربیت دینے کا انتظام زمانے سے کتنا آگے تھا، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ینیچری دنیا کی پہلی فوج تھی جس نے 15ویں صدی میں ہی بندوق کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ تربیت کا عرصہ کافی طویل ہوا کرتا تھا اور ایک ینیچری 22 سے 25 سال کی عمر تک جنگی فنون سیکھتا رہتا تھا۔ ان سپاہیوں کو 40 سال کی عمر میں مراعات کے ساتھ ریٹائر کر دیا جاتا تھا اور یہ شادی بھی ریٹائر ہونے کے بعد ہی کر سکتے تھے۔ فوجی ملازمت کے دوران انہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ینیچری چونکہ بادشاہ اور فوج کے درمیان شکوک و شبہات کی وجہ سے کھڑی کی گئی سپاہ تھی، اس لیے ان کی بنیادی ذمہ داری بادشاہ کی حفاظت ہی تھی۔ حتیٰ کہ جنگوں میں بھی یہ بادشاہ کے ارد گرد رہتے اور اسی کے حکم پر آگے بڑھتے۔ اس محدود کردار کی وجہ سے ان کی تعداد 100 برس میں صرف 8000 تک پہنچی، لیکن 1592 عیسوی میں اس فوج کی تعداد 25000 کے قریب ہو چکی تھی۔ تعداد میں اضافے کی بنیادی وجہ اس فوج کی کارکردگی اور بادشاہ کا اس پر اعتماد تھا۔ شاہی محل اور بادشاہ کی قربت کی وجہ سے ینیچری میں خود سری کے آثار دکھائی دینے لگے اور یہ خود سیاست میں فریق بن کر ابھرنے لگے۔ 1448 میں انہوں نے سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی نے دوبارہ تخت سنبھالا۔ ینیچری نے مراد ثانی کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائے۔
اس وقت چونکہ ملک میں کئی بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں، اس لیے اس نے ان کا مطالبہ مان لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ترک بادشاہوں میں ینیچری کو ختم کرنے کی خواہش نے جنم لیا، جسے پورا کرنے میں ہی کئی بادشاہ قتل ہو گئے۔ مراد ثانی کی وفات کے بعد دوبارہ سلطان محمد فاتح نے تخت سنبھالا اور دوسرے دور حکومت میں ہی قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ ینیچری کی پہلی بغاوت پرامن تھی۔ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کھانے کے وقت اپنے چمچ برتنوں پر بجانے شروع کر دیے۔ جب ان کے مطالبات مان لیے گئے تو حالات بظاہر معمول پر آ گئے، مگر اندر ہی اندر ینیچری کا اثر و رسوخ بڑھتا رہا، کیونکہ انہی میں سے بہت سے لوگ اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز تھے، حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی انہی میں سے بننے لگے تھے۔ یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کی مرضی کے بغیر بادشاہ بننا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف انہیں ختم کرنے کی ضرورت بھی شدت سے محسوس کی جانے لگی۔ 1566 میں یعنی سلطان سلیم دوئم کے دور میں ینیچری نے ایک بار پھر ہڑتال نما بغاوت کی۔ اب کی بار ان کا مطالبہ تھا کہ ینیچری کو دوران ملازمت شادی کرنے کی اجازت بھی دی جائے۔ سلطان نے رد و قدح کے بعد ان کا مطالبہ مان لیا تو اس کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت کا زوال بھی تیز ہونے لگا۔ ینیچری کی سب سے بڑی قوت ان کی بادشاہ کے ساتھ وفاداری تھی۔ شادی کی اجازت کے بعد یہ وفاداری مفادات کا سودا بن گئی۔ اب بادشاہ کو اپنی بقا کے لیے ینیچری کی ضرورت تھی اور ینیچری کو اپنے مالی مفادات کے لیے بادشاہ کا ساتھ چاہیے تھا۔ بادشاہ اس سپاہ کا باپ نہیں رہا تھا بلکہ فریق بن گیا تھا۔ شادی کی اجازت کے ساتھ ہی ینیچری پر عائد ہونے والی پابندیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ ان شادیوں کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو ینیچری میں بھرتی کرنے کے لیے انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ آخرکار اس کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ وہ فوج جس کے لیے بہترین نوجوان چنے جاتے تھے محض ایک خاندانی لشکر بن کر رہ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کاروبار کرنے کا اختیار بھی حاصل کر لیا اور ینیچری کاشتکاری یا تجارت میں مشغول ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی دوسری سلطنتیں یعنی فرانس، برطانیہ، اسپین اور پرتگال ہندوستان، امریکہ اور آسٹریلیا تک پہنچ رہی تھی۔ عثمانی سلطنت ینیچری کی یرغمال بنتی جا رہی تھی۔ ینیچری حکومتی وسائل پر تو قبضہ کیے جا رہے تھے، لیکن سلطنت کی توسیع تو دور کی بات، اس کے دفاع میں بھی کمزور پڑتے چلے جا رہے تھے۔ ینیچری کی خودسری کا آغاز 1566 میں سلیمان اعظم کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ سلیمان اعظم ہندوستان کے مغل بادشاہ اکبر اعظم کا ہم اثر تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد شاہی محل میں ینیچری بذات خود ایک طاقت بن گئے۔ انہوں نے ولی عہد کا انتخاب اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وزیروں کو بھی اپنی مرضی سے لگواتے یا قتل کروا دیتے۔ ہر عثمانی بادشاہ نے بدلتی ہوئی دنیا کے پیش نظر ینیچری اور دیگر افواج کو جدید بنانے کی کوشش کی، مگر ینیچری نے ہر جدت کی مخالفت شروع کر دی۔ نئے ہتھیار، نئی جنگی حکمت عملی، نئی تربیت، سب کچھ ینیچری کی خود سری کے بھینٹ چڑھ گیا۔ سلیمان کے بعد کوئی ایسا طاقتور سلطان نہیں آیا جو اس سپاہ پر قابو پا کر سلطنت کی طاقت بحال کرا سکے۔ 1618 عیسوی میں عثمان دوئم سلطان بنا تو اس نے ینیچری کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے ایک جنگ میں بذات خود ان کی تربیت کے گرتے ہوئے معیار اور ان کی صلاحیتوں کی آزمائش کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے اصلاحات لانے کی کوشش کی تو ینیچری اور دارالحکومت استنبول کے مذہبی گروہ متحد ہو گئے۔ 1622 میں ان لوگوں نے شاہی محل پر حملہ کر کے وزیر اعظم اور عثمان دوئم کو قتل کر کے مصطفیٰ اول کو تخت نشین کر دیا، جسے کچھ عرصہ پہلے ہی خود ینیچری نے معزول کر کے عثمان دوئم کو سلطان بنایا تھا۔ یہ شخص نفسیاتی مریض تھا اور ہر وقت محل کے کمروں میں سابق سلطان عثمان دوئم کو آوازیں دیتا رہتا تھا۔ اسے سلطان بنانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت یہ واحد عثمانی شہزادہ زندہ بچا تھا۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے ہوئے جنہیں ینیچری نے یکے بعد دیگرے سلطان بنایا۔ عثمان دوم کے ینیچری کے ہاتھوں قتل کے بعد طویل عرصے تک کوئی سلطان بھی ینیچری کا مقابلہ نہیں کر سکا، البتہ انہیں قابو میں لانے اور فوجی اصلاحات کی کوشش ہر ایک نے کی مگر ناکام رہا۔ 1789 میں سلیم سوئم تخت نشین ہوا تو عثمانی سلطنت عملاً موجودہ ترکی تک ہی محدود ہو چکی تھی۔ مختلف یورپی، افریقی اور عرب صوبوں کے حاکموں نے سلطان کی بات ماننا چھوڑ دیا تھا، البتہ ان علاقوں کے حاکم سلطان کے نام پر ہی حکومت چلایا کرتے تھے۔ اس خلفشار کی بنیادی وجہ ینیچری تھے جو بار بار اپنی حکومت ہی فتح کر لیتے تھے۔ اندرونی عدم استحکام کی وجہ سے روس، فرانس اور برطانیہ بھی سلطنت کے اندرونی معاملات تک میں اپنا اثر پیدا کر چکے تھے اور اسے مستحکم نہیں ہونے دیتے تھے۔ سلیم سوئم نے پہلے بیرونی طاقتوں کے ساتھ امن معاہدے کر کے کسی حد تک عثمانی سلطنت کو محفوظ بنایا اور پھر اندرونی طور پر اس نے نظام جدید کے نام سے ایک نئی فوج پر کام کرنا شروع کر دیا۔ نظام جدید بنیادی طور پر ترکی کے صوبے اناطولیہ کے نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ اس فوج کو فرانسیسی ماہرین سے تربیت دلوائی گئی اور یہ اس وقت تک کے جدید ترین اسلحے سے لیس ہو گئی۔ اس فوج میں جدید توپ خانہ متعارف کرایا گیا، جس کی وجہ سے یہ ترکی کی عام فوج جسے سپاہی کہا جاتا تھا اور ینیچری دونوں سے بہتر ہو گئی۔ اس دوران ینیچری کی لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے کئی صوبوں میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، جسے علماء نے کفر و اسلام کی جنگ قرار دے کر ینیچری کا احتساب ناممکن بنا دیا۔ سلطان سلیم سوئم نے نظام جدید کی فوج میں بھرتی کے لیے حکم نامہ جاری کیا کہ ینیچری اور عام فوج میں سے بہترین لوگوں کو نظام جدید میں شامل کیا جائے گا۔ ترک علماء ایک بار پھر ینیچری کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اسے اسلامی شاعر کے خلاف قرار دے دیا۔ اس کے بعد بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ مئی 1807 میں ینیچری کے وہ کارندے جو محل کے اندر تھے انہوں نے سلیم کو معزول کر کے قید کر لیا اور اس کے رشتہ دار مصطفیٰ چہارم کو تخت پر بٹھا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں سلیم سوئم کی وفادار فوج استنبول پہنچ گئی، مگر اس سے پہلے کہ یہ فوج محل تک پہنچتی سلیم سوئم قتل کر دیا گیا۔ وفادار فوج نے مصطفیٰ چہارم کو تخت سے ہٹا کر محمود ثانی کو سلطان بنا دیا۔ محمود ثانی کے زمانے میں سلطنت بکھر رہی تھی اور ینیچری کی گنڈا گردی نے بھی حکومت کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ محمود کو بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا، مگر اس نے ملک میں قانونی اور فوجی اصلاحات جاری رکھیں۔
1826 میں محمود ثانی نے ایک بار پھر نئی فوج بنانے کا اعلان کیا۔ توقع کے عین مطابق ینیچری نے ان اصلاحات کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ کچھ علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے اور 6000 ینیچری نے استنبول میں بغاوت کر دی۔ ابھی ینیچری محل تک نہیں پہنچے تھے کہ محمود ثانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرقہ اپنے سر پر لیا اور استنبول کے عوام سے ینیچری کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مدد مانگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظام جدید کی فوج اور عوام دونوں مل گئے۔ استنبول کے شہریوں نے مل کر ینیچری پر حملہ کر دیا۔ نظام جدید کی فوج نے ینیچری کی بیرکوں پر گولہ باری کر کے 4000 ینیچری کو مار ڈالا، جبکہ 6000 عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ یہ واقعہ 15 جون 1826 کو پیش آیا۔ اس وقت ینیچری کی تعداد 1,35,000 تھی۔ استنبول کے واقعے کے بعد یہ سب تتر بتر ہو گئے۔ ان میں سے بیشتر کو ملک سے نکال دیا گیا یا مار ڈالا گیا۔ کچھ نے معافی مانگ کر حکومت سے غیر فوجی ملازمتیں لے لیں اور کچھ فرار کی کوششوں میں مارے گئے۔ 15 جون 1826 کے واقعے کو ترکی تاریخ میں واقعہ خیر یا مبارک واقعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ینیچری کی چیرادستیوں نے عثمانی سلطنت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے امکانات ہی ختم ہو گئے تھے۔ ینیچری کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ عثمانی سلطنت خود کو سنبھالنے کی کوشش کرے، لیکن ینیچری کے لگائے ہوئے چرکوں نے اسے تقریباً نڈھال کر دیا تھا۔ عثمانی سلطنت کی حریف ریاستیں ترقی کر چکی تھیں، جبکہ ترکی کو پٹڑی پر لانا ہی ممکن نہیں رہا تھا۔ سلطان محمود ثانی نے قانونی اور دستوری اصلاحات کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کی، مگر پوری سلطنت میں کوئی حکومت کا بھروسہ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ عثمانی سلطنت بکھرتی چلی گئی اور کوئی اصلاح اسے واپس نہ لا سکی۔ یوں ینیچری دنیا کی پہلی فوج بن گئی جو اپنا ہی ملک کھا گئی۔